السلام علیکم۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ بہت سے سوال ہیں کہ جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں کہ آپ ان کے جواب چاہتے ہیں، اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے، تو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی طاقتور نشانیاں بتاؤں گی کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے، اور آپ اس پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن آپ بے سکون ہیں، بے آرام ہیں، تو یہ ایک اتفاقی احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے، یعنی کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کرانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹڈ ہے، اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگیٹ مقرر کرتے ہیں، اور ان کے حصول کے لیے انتھکے محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل و شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحہ محض اتفاق بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں، جو آپ کو ممکن نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور کبھی کبھی وہ ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دے سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہو، پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا تھا، یہ آپ کو سیدھے رشتے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے انہیں معجزانہ طور پر اسے پار کرنا ابتدائی تاخیر اس کے مشن کی نفی نہیں تھی،
بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں یا تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو بس انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے، ہم رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اتحاد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لے رک کر غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے وغیرہ جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں۔ کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے نہیں پلان کر سکتے۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہو جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ تو یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے، اکثر لوگوں، واقعہ یا یہاں تک کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ میسج پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں۔ یہی مکرم آپ کی صورتحال کا عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے
جو آپ کو کسی دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو اور آپ کے دل میں سے براہ راست بات کرتی ہو۔ آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فرمان کرتی ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سوچیں، جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا اور اچانک ایک حل نمودار ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے اس طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر توقع لوگوں یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے یا ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے، جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہیں طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں نہیں ملتی۔ کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر مواقع، نئی دوست گیری کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحوں کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانیوں میں سے یہ ایک ہے جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں آپ کے کندھوں سے ہٹ گئی ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔
قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنج سے مغلوب ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفس نہیں بلکہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے براست جواب ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون کی کیفیت نماز کے مخصوص لمحوں میں آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں جو کہ بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحہ میں آپ اللہ کے قریب ہونے کے ایک منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہے۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہوں۔ آپ خود کو مخصوص آیت کی طرف متوجہ پاتے ہیں تو جو براہ راست آپ کے دل سے بات کرتی ہے، آپ کو ایسے جوابات یا سکون فراہم کرتی ہیں جن ضرورت آپ کو علم نہیں تھا۔ یہ لمحہ خاص نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر آپ کی صورتحال کو بدل کر نہیں دیتا بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلا کہ اللہ کی مدد دنیا سے آگے بڑھ کر آتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری اور خوشی کے لمحے میں بھی۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحہ اللہ کی طرف سے تحفے ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کی یاد دلاتے ہیں۔ ان احساسات کو اپنائیں، ان پر غور کریں اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیں۔ چاہے آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، جان لیں کہ اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔